ہم اور ہماری زندگی سے میں ہوں رانا انوار الحسن ایڈوکیٹ، ملتان ہائی کورٹ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوروں کے کام آنا، اور یہ اصل میں اوروں کے کام آنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت مخلوق سے جنت والا مل جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، خیر من الناس من ینفع الناس۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں دوسری طرف، پھر ہم اگر اپنی دین کی طرف جائیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جس کی ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں۔ تو اگر کسی کی جان، مال، آبرو کو خطرہ ہے تو پھر اس پہ حکم یہ ہے کہ تم اس وقت اگر تمہیں سچ کو چھوڑنا پڑے اور جھوٹ کو اپنانا پڑے یا فیبریکیشن یا ایڈیٹنگ کرنی پڑے تو وہ کر لو، لیکن اگلے کی جان، مال اور آبرو بچ جائے۔ ایسا سچ جو معاشرے میں فساد پھیلا دے، معاشرے میں پھیلا دے، کسی خاندان میں پھیلا دے، کچھ لوگوں میں پھیلا دے، یا دو دوستوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس سچ کو چھپا دو۔ اور اس سلسلے میں آپ کو دروغ گوئی کی بھی اجازت ہے، یعنی کہ دین کی منشا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ہر صورت میں انتشار سے، فتنے اور فساد سے اور نقصان سے بچایا جائے۔ اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسی پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو اس معاشرے میں چلائیں گے تو میں یہ سوچ لوں کہ میں نے لوگوں کے لیے فلاح کا کام کرنا ہے، جتنے فلاحی ادارے ہیں ان کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے، وہ انسانوں کے لیے بہتری کی اور اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو مدد کے لیے تو یہ ہے کہ انسان اگر کسی کی مدد کر دے، یہاں تک بھی یہ ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ خانہ کعبہ، مجھے تیری حرمت کی قسم، تو میرے رب کا گھر ہے، تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن اگر تجھے آگ لگ جائے اور دوسری طرف کسی مومن کی جان کو خطرہ ہو تو میں تمہیں جلتا چھوڑ کر اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک مومن کی جان اسلام میں کتنی قیمتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس نے ایک بھی انسان کو نقصان پہنچایا اس نے پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے کام آئے۔ جو بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے، مخلوق کے کام آتا ہے، دوسروں کا دکھ درد بانٹتا ہے اور خالصتاً نیت یہ کرے کہ یہ میں اس زندگی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سے میرا خدا راضی ہو جائے، ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دین اسلام ہے، فطرتی دین ہے، اس نے انسانیت کی فلاح پر جتنا اسلام نے درس دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ حقوق اللہ، جو کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ میں اپنے حقوق تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو بندوں پر حقوق ہیں وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ جب تک وہ بندہ نہ کرے۔ تو بندے سے حشر میں یہ توقع رکھنی، جہاں افراتفری ہوگی، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، بیٹا ماں کا نہیں ہوگا، باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، اللہ والوں کے علاوہ سارے افراتفری میں مبتلا ہوں گے، تو وہاں انسانوں سے یہ توقع کرنی کہ وہاں درگزر ہو جائے تو بڑا ناممکن ہے۔ لہٰذا اس میں بہتری یہی ہے کہ حقوق العباد جو ہیں ہم ان کو کسی پہلو سے بھی نظر انداز نہ کریں۔ تو باقی دیکھتے ہیں کہ انسانی مدد کے بغیر یہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کسی قانونی الجھن میں پھنس گئے ہیں، مقدمے بازی ہے، تو آپ کو کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کرے جب آپ بیمار ہوں تو آپ کا ڈاکٹر لائق بھی ہو اور نیک بھی ہو،
اور جب آپ کو وکلا سے واسطہ پڑے، اللہ کرے کہ آپ کا وکیل نیک بھی ہو اور قابل بھی ہو، اسی طرح آپ جا رہے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو آپ دوسرے انسان کے محتاج ہوں گے، اور وہ بندہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو وہ اگرچہ کہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہے تو وہ اپنی اجرت بھی لے سکتا ہے، اسلام اس میں منع نہیں کرتا، لیکن وہ ایمانداری کے ساتھ اگر یہ کرے گا تو اس کی آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی۔ اور انسان اس معاشرے میں رہتا ہے، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اچھا ہمسایہ ہو، اگر میرے ہمسائے کو کوئی تکلیف ہے، میں اسی مدد کو پہنچ جاؤں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کتے، ایون کہ انسان تو انسان، ہر ذی روح کی مدد دوسری ذی روح پر واجب ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کا یہ تذکرہ پڑھا ہوگا کہ کتے کو پانی پلانے پہ کسی خاتون کو ولایت مل گئی تھی۔ یہ اتنا اہم کام ہے، تو ایک دوسرے کے کام آنا۔ اب جب حادثہ ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس وقت ایمرجنسی طور پر لوگوں کو زندگی بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں آج تک کو بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص خون نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا ہو، کیونکہ انسانیت کی معراج ہی یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے، اور اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کے دکھ درد بتاتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں دوسروں کو تکلیف ہو یا اذیت ہو۔